الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بزرگان محترم، اسلامی ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ اجتماع کے اندر شب برات اور اسی تعلق سے کہ شعبان کا جو مہینہ رمضان المبارک سے پہلے کا جو ماہ ہے، اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اعمال کا ثبوت ملتا ہے، ان میں صرف و صرف ایک عمل کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس ماہ مبارک میں، اس ماہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینے کی جو فضیلتیں یا اس ماہ کے تعلق سے جو بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام روایات ضعیف روایتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں۔ اس طریقے بس صرف جو روایت صحیح ملتی ہے وہ بکثرت نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی شعبان کے مہینے کے اندر 15 تاریخ، جسے شب برات کے نام سے ہمارے سماج اور معاشرے میں جانا جاتا ہے، اور شب برات کے تعلق سے بہت ساری خرافات ہمارے بیچ کے اندر رائج ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت جو ان بدعات و خرافات کے اندر مبتلا ہے۔ شب برات یہ جو لفظ ہے، یہ بات آپ کے سامنے آئی بھی تھی کہ شب برات کتاب و سنت سے وارد کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک بناوٹی لفظ ہے، ایک بناوٹی لفظ ہے جو مشہور کر دیا گیا۔ اور شب برات کے تعلق سے جو چیزیں ہمارے بیچ میں مشہور ہیں یا اس تعلق سے جو روایتیں پیش کی جائیں گے، شب برات کے تعلق سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے کہ شب برات کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ شب برات کی رات کو جاگنا اور اس کی فضیلت بیان کرنا کہ اللہ رب العالمین اس رات کو آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، آسمانی دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، تو اس مناسبت سے رات کو عبادتیں کرنا یا رات کو ایک نماز صلاۃ الفیہ کے نام سے جس نماز کو جانا جاتا ہے، ہزاری نماز جسے کہا جاتا ہے، ایسی نماز کرنا جن کا کوئی صحیح دلیل سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہنا کہ اللہ رب العالمین اس رات کو آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری پہر کے اندر آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کو نزول فرماتا ہے۔
اور اس رات کو قبرستانوں کی زیارت کرنا، قبرستانوں کی زیارت کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، کہ تم قبرستان کی زیارت کرو، یہ قبرستان کی زیارت کرنا تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے، تمہیں اپنی موت یاد دلاتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آخرت کا لفظ ہے، یعنی آخرت کی تمہیں یاد دلاتی ہے کہ آخرت کی جو جواب دہی ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنے تمام اعمال کا اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یہ قبرستان کی زیارت تمہیں کیا ہے کہ تمہاری موت، تمہاری آخرت تمہیں یاد دلاتی ہے۔ لیکن یہ مشہور کر لینا یا اس طریقے سے قبرستان کی زیارت کرنا کہ شب برات کی رات قبرستان کی زیارت کرنا یہی مسنون ہے، اس تعلق سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کوئی صاف ستھری روایت موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے مطلق حکم دیا کبھی بھی قبرستان کی زیارت کی اجازت دی ہے، دن کے اندر ہو یا رات کے اندر ہو، کسی بھی دن کے اندر سکتے ہیں، لیکن 15 شعبان کی رات کو مشہور کر لینا، شب برات کی رات سے کہا جاتا ہے اسی دن قبرستان کی زیارت کرنا، یہ غیر مسنون عمل ہے، یہ سنت سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا، اس کی فضیلتیں بیان کر دینا کہ اس دن روزہ رکھنا آتی ہے، اس تعلق سے بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، جبکہ اس ماہ کے اندر سال بھر کے جو ہمارے اعمال ہیں یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بلند کیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ انسان کے عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ایک تو دن کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں فجر اور عصر کے وقت، اور اسی طریقے سے ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن، اور سالانہ جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ اسی مہینے کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر بکثرت کیا ہے روزوں کا اہتمام کرتے تھے کہ میرے عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس حال میں رہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یعنی 15 شعبان کے دن خاص کر کے روزہ رکھنا یہ غیر مسنون عمل ہے، یہ ثابت شدہ عمل نہیں ہے۔ اور پھر اس روزے کے تعلق سے جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ کسی طریقے سے کوئی ثابت شدہ عمل نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی دوستوں کثرت کے ساتھ نفل روزوں کا اس مہینے کے اندر کیا ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے تعلق سے جو بدعقیدگی، شب برات کے تعلق سے جو بدعقیدگی ہمارے بھائیوں کے بیچ میں مشہور ہے کہ روحوں کا آنا، روحیں آتی ہے، اور پھر روحوں کے آنے کے اندر نظر و نیاز کا اہتمام کرنا کہ ان کے نام کی فاتحہ لگانا، ان کے نام کے پکوان بنانا، اس کے تعلق سے نئی پیش کی جاتی ہے۔ جبکہ میرے بھائی دوست کو اور یہ بھی مشہور کر رکھا ہے، یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ اس شعبان سے یعنی شب برات سے پہلے پچھلی شب برات اور اس شب برات کے بیچ میں 3 لوگوں کا انتقال ہوا، ان کی روحیں کیا بھٹکتی رہتی ہے، پھر ان کے نام کی کیا ہے فاتحہ وغیرہ لگائی جاتی ہے، تو ان کی روح کیا ہے روحوں کے اندر جکڑی جاتی ہے، ان کی روح روحوں کے اندر بھی جاتی ہے۔ یہ صرف ایسا عمل ہے جو ایک مشہور کر لیا گیا جس کے تعلق سے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، اور یہ صرف پیٹ بھرنے کی یعنی اپنی دکان چلانے کے ایسے عمل کیا ہے کہ مشہور کر لیے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے، اور اس کی بنیاد پر کیا ہے کہ عوام کو بیوقوف بنا کے، عوام کو جاہل بنا کے اس طریقے سے کیا ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس تعلق سے کہ روح کو روحوں کے اندر ملانا یہ کس قدر بدعقیدگی اور کس قدر برائی کا عمل ہے کہ اس تعلق سے ایک پاکستان کا ایک واقعہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا زمیندار آدمی اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا شب برات سے پہلے اس کا انتقال ہوا، تو 15 شعبان کی رات آئی، یہ شب برات کی رات آئی، تو یہی جو بدعقیدگی کی جو مشہور ہے کہ روح کو روحوں کے اندر ملانا، اور پھر کسی مولوی کو بلایا جاتا ہے، وہ فاتحہ لگاتا ہے کسی پکوان وغیرہ کے اوپر، اور یہ کہتا ہے کہ ہاں روح کے اندر مل گئی ہے۔ اب اس مولوی کو کچھ چاہیے تھا جس کو بلایا گیا وہاں پر، اس زمیندار کے بچوں نے کسی مولوی کو بلایا کہ آپ ہمارے والد کی روح کو روحوں کے اندر ملا دیجیے، جو ان کے یہاں پر جو عمل کیا جاتا ہے جس طریقے سے بھی۔ تو وہ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور دعا کرتے کرتے انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیے اور کہا کہ یہ روح تمہارے والد کی جو یہ بزرگ کا انتقال ہوا ہے، جو بڑے زمیندار تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی روح ناراض ہے، یہ نہیں مل رہی ہے۔ بچوں نے کہا کہ یہ تو ہماری ذلت کا کام ہوگا، لوگ کہہ دیں گے کہ تمہارا باپ اتنا گناہگار تھا کہ اس کی روح روحوں کے اندر نہیں ملی، اس نے کوئی گناہ کے کام کیے تھے تبھی تو نہیں مل رہی ہے، تو لوگ ہمیں کہیں گے تو ہمارے لیے تو ذلت کا کام ہے، ہمارے لیے تو شرمندگی کا کام ہے، تو آپ واپس کیجیے۔ انہوں نے دوبارہ کیا، دوبارہ وہی کام کیا، واپس ہاتھ پیچھے کر دیا، کہا کہ نہیں مل رہی ہے۔ بچوں نے کہا کہ تو ہماری شرمندگی کا کام ہوگا، آپ کیجیے، واپس کیجیے۔ تیسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کرنے کے بعد کے اندر بھی کہا کہ نہیں مل رہی ہے، تو کہا کہ کیوں نہیں مل رہی ہے؟
کہا کہ آپ کے جو روح ہے یہ مطالبہ کا نہیں ہے، یہ چاہ رہی ہے کہ ایک موٹی تازی بھینس لائی جائے. یہ سچا بات ہے، حقیقی بات ہے کہ موٹی تازہ بھینس لائی جائے جو دودھ دینے والی ہو، جو جوان ہو وہ بھینس لائی جائے. اور وہ بھینس کیا ہے کہ اجرت کے اندر پیش کی جائے. بچے لے کر آئے بھینس، اور وہ بھینس کو مولوی صاحب کو دی گئی، ہدیتاً دی گئی، اور مولوی صاحب نے دعا کی اور کہا کہ ہاں وہ روح کے دل میں. تو یہ کیا چیز ہے میرے بھائی؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف پیٹ بھرنے کے دندے، یہ اپنی دکان چلانے کے دندے ہیں. اب ممکن ہے کہ مولوی صاحب کو کوئی بھینس کی ضرورت نہیں ہوگی، انہوں نے ایسا فارمولا بنا دیا ہوگا کہ 2-3 مرتبہ انہوں نے دعا کی ہوگی، کہا کہ نہیں مل رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیسے مسلمان کو وہ کوئی عالمی غیب نہیں ہے؟ عالمی غیب تو اللہ رب العالمین ہے، دعا کو قبول کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں میرے بھائی دوستوں، کی روحوں کو وہ ملانا یہ بدعقیدگی کا کام ہے. اور یہ کیا ہے کہ غیر مسلموں کا جو عمل ہے، ان کا جو عمل ہے کہ آتمائیں بھٹکتی رہتی ہے، پھر ان کے یہاں پر جو خوان وغیرہ ہوتے ہیں کہ آتما کا آتما کے اندر ملا جاتا ہے، وہی چیز ہے، سیم وہی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج کر دی گئی ہے. ایسی بدعقیدگی سے میرے بھائی دوستوں، ایک بدعقیدگی سے اور ایسے غلط عقیدے سے، غلط خیال اور فکر سے توبہ کرنی چاہیے. یہ بدعقیدگی کے ہاں کی انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے اسی رات کو یہ مشہور کر دینا کہ رسولوں کی روحیں آتی ہیں اور پھر ان کے نام کا پکوان بنایا جاتا ہے. ان کی جو اچھا کی وہ جو کھاتے ہیں اس طریقے کے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور بطور خاص حلوے کا اہتمام ملتا ہے. الگ الگ قسم کے الگ الگ ورائٹی کے حلوے بنائے جاتے ہیں. اور حلوے کے تعلق سے بھی یہ دلیلیں دی جاتی ہے، دلیلیں بھی بڑی عجیب دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا تو اس مناسب ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی آپ کے دانت یہ کسی غزوے کے اندر توڑ دی گئے تھے. دشمنوں نے آپ کو حملہ کیا جس کی بنیاد پر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلوہ بنا کر کھایا تھا. اب میرے بھائی دوستوں اس کی حقیقت کو بھی آپ دیکھیے، غور کیجیے. یہ یقینی بات ہے، سچی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ایک غزوے کے اندر غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے. دشمنوں نے آپ کو حملہ کیا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیا ہے شہید ہو گئے تھے. اور لیکن یہ حقیقت نہیں ملتی ہے جو مشہور کر کے گئے کہ آپ نے حلوہ بنا کے کھایا، اس میں وہی صحیح روایت نہیں ملتی ہے، کوئی صاف ستھری دلیل نہیں ملتی ہے. لیکن لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے کیا حلوہ بنا کے کھایا، آپ نے حلوہ بنا کے کھایا تھا. جبکہ اگر ان کی کہنے کے مطابق اگر اس کو سچا مان لے ان کے کہنے کے مطابق تو اس کی حقیقت کی صرف تاریخ کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد کے اندر اور غزوہ احد شوال کے مہینے کے اندر. شوال کا مہینہ کون سا مہینہ؟ رمضان المبارک کا مہینہ. یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. شب برات جس مہینے منائی جاتی ہے شب برات کا مہینہ، اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے کے بعد کے اندر شوال کا مہینہ آتا ہے. اس شوال کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور یہ حلوہ کب کھا رہے ہیں؟ تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے. اگر یہی محبت کا تقاضا ہے تو 1.5-2 مہینے پہلے کیوں کھا رہے ہو؟ یہ کیوں مشہور کر رکھا ہے اس طریقے کی؟ اور پھر اس تعلق سے ایک روایت اور پیش کرتی ہے کہ ایک نیک اور صالح اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنے دانت توڑ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنے دانت توڑ لیے تھے. جبکہ یہ حقیقی بات نہیں ہے، یہ بناوٹ کی بات ہے. ایسی کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ اور اگر کہنے کے مطابق اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے اور پھر انہوں نے حلوہ بنا کے 15 شعبان کی تاریخ کو دانت توڑنے کے بعد انہوں نے حلوہ کھایا تھا، تو اگر یہ محبت کا تقاضا تو پیش کرتے ہو پہلے اپنے دانت توڑو، پہلے اپنے دانت توڑو پھر حلوہ کھاؤ. یہ حقیقت نہیں ہے میرے بھائی دوستو، یہ بناوٹی باتیں ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو 15 شعبان کی اس رات کے تعلق سے، شب برات کی رات کے تعلق سے جو ویش کیا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، حلوے بنانے چاہیے، پھر اس کے لیے یہ دلیلیں پیش جاتی ہے. تمام کی تمام روایتیں چاہے رات کے اندر عبادت کرنے کا معاملہ ہو یا دن میں روزہ رکھنے کا معاملہ ہو یا قبرستان کی زیارت کا معاملہ ہو یا حلوہ خوری کا معاملہ ہو، یہ تمام کی تمام بناوٹی ہیں. ان کا کسی بھی صحیح روایت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. یہ مشہور کر لیا گیا ہے. اور اس کی حقیقت کے اندر آپ جا کر غور کریں گے اس رات کے تعلق سے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جیسے پہلے جو بدعات اور خرافات ہمارے معاشرہ سماج میں رائج ہیں، یہ جیسے شیعوں کی دین ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے ان کی دین ہے، اسی طریقے سے شب برات کی جو دین ہے یہ بھی شیعوں کی دین ہے. یہ شیعوں کی طرف سے بناوٹی چیز ہے. جیسے محرم کی تعزیہ داری یہ کیا ہے؟ شیعوں کی دین ہے. اسی طریقے سے رجب کے گونڈے ہیں، 22 رجب کو رجب کے گونڈے منانا یہ کیا ہے؟ شیعوں کی دین ہے. مشہور کر کیا گیا اس کے تعلق سے، جبکہ 22 رجب کو امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کرنے کو ہے.
وہ ان کی یعنی موت کے جشن کے اندر وہ ایسا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو مشہور کرتے ہیں کہ اس دن اگر کوئی کسی کو غریبوں کو کھانا ملا کے کھانا بنا کے کھلائے گا، کھیر پوری وغیرہ بنائے گا 22 رجب کو، تو اس کی فقیری اور لازمی ہو جائے گی۔ یہ شیعوں کی غیرت جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے رفیق کار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو شب برات کی جو رات کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو مشہور ہے، اس رات کو عبادت کرنا یا اس رات کو یہ کرنا، چراغاں کرنا، صفائیوں کا اہتمام کرنا، قبرستان کی زیارت کرنا، حلوہ بنانا، یہ تمام کرنا، یہ میرے بھائی دوستوں یہ تمام کے تمام شیعوں کی طرف سے آئیں گے، یہ تمام کے تمام چیزیں شیعوں کی طرف سے آئیں، کیوں ہی ہے؟ اس کی تاریخ کی طرف آتا کہ دیکھیے کہ شیعہ حضرات جو اپنے یہاں مشہور کرتے ہیں کہ ہمارے بارہویں امام ہیں، جو پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے، جو پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے، اور وہ جو پیش کرتے ہیں کہ یہی 15 شعبان کی رات کو پیدا ہو۔ مشہور ہے کیا کہ 15 شعبان کی رات کو ہی وہ پیدا ہوئے تھے اور پیدا ہوتے ہی وہ غائب ہو گئے۔ اب شیعہ حضرات جو ہیں یہ 15 شعبان کی رات کو راتوں کو نکلتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے امام غائب سے کہ آپ باہر آئیے، آپ نکلیے، آپ ظاہر ہوئیے، ان سنیوں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے۔ ہم سنیوں کے تعلق سے، لیکن سنیوں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد کیجیے، ان کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیے، صبح موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر کہ آپ آئیے، انہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا، ہمارا جینا محال کر رکھا ہے، یہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں آئیے، ہماری مدد کیجیے۔ اور مسلمانوں کو آپ دیکھیے کہ مسلمان کون سا عمل کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں میرے محفوظ؟ یہ بدعقیدیاں، یہ خرافات، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دشمنوں کا حصہ ہے۔ اور آج اسلام کا لیبل لگا کے مسلمان کے کرنے والے اپنے آپ کو انہی برائیوں کے اندر، انہی گندگیوں کے اندر اور انہی خرافات اور بدعات کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کریں اور بڑی شان و شوکت سے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان بدعات و خرافات سے ہم کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، ان سے دور رہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اسلام یہ شریعت مطہرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے، اس کے تعلق سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جامع کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکتم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ترکتم علی البیضاء، میں نے تمہیں صاف ستھری روشن شہرات کے اوپر چھوڑ دیا، ایسے صاف ستھرے راستے کے اوپر چھوڑ دیا ہے، لیلها کنہارها، کہ جس کی راتیں بھی دن کی طریقے سے روشن ہیں، جس کی راتیں بھی، جبکہ رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، رات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کی جو راتیں ہیں، اس دین کی جو راتیں ہیں، وہ راتیں بھی دن کی طریقے سے صاف ستھری ہے، کوئی کسی بھی طریقے کا کوئی انتشار نہیں ہے، بالکل صاف ستھری اس کی راتیں ہیں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اب اس شہنا سے، اس سے جو ہلاک ہو سکتا ہے وہ وہی ہلاک ہوگا، وہی برباد ہوگا جو گمراہ ہوگا، جو آدمی گمراہ ہوگا۔ اب کون گمراہ ہوگا؟ جو ان بدعات و خرافات کے اندر، ان رسم و رواج کے اندر، جو ہمارے اعتماد اور معاشرے کے اندر ایک بوجھ کے طور پر ڈالی گئی ہے، ثواب طلب کے لوگ کرتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، جبکہ میرے بھائیوں کو تمام کی تمام گمراہی ہے، یہ تمام کی تمام گمراہی ہے، دین سے، اسلام سے ان کا کوئی وابستہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا تو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر مشہور کر رکھا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں صاف ستھری شہرات کے اوپر، صاف ستھرے راستے کے اوپر چھوڑا ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے یہ بدعات و خرافات، یہ جو تمام چیزیں ہیں، رات کو یہ شب برات کی رات کو نماز پڑھنا، رات کو جا کر عبادت کرنا، اس کی فضیلت یہ ہے، دن کے اندر روزہ رکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں تو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو فضیلتیں ہم اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے بتاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے عمل سے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، جو شریعت ہمیں دی، وہ نافذ ہو، وہ ادھوری نہیں۔ ہم اپنی طرف سے کیا ہے کہ ان عمل کو کرتے کیا ہے کہ اس دین کو پورا کریں، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دین کو مکمل ہونے کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دے دی۔ اس کے بعد کے اندر ہم یہ تمام کی تمام چیزیں جو فضیلتوں کے طور کے اوپر یا اس طریقے کی ثواب کے طور کے اوپر ان تمام کی تمام چیزوں کو اپناتے ہیں، میرے ہاتھوں سے یہ بدعات ہیں، بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ گمراہیاں ہیں، اور یہ انسان کے دین و ایمان کے خاتمے کی علامتیں ہیں، انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کی علامتیں ہیں۔
اور میرے ہاتھوں سے ان بدعات و خرافات میں دیکھیے کہ اسی طریقے کی بدعات و خرافات جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سے آگاہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آگاہ کیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر جو خطبہ مسنونہ آپ پڑھا کرتے تھے، اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے کہ تمام جو نئی نئی چیزیں جن کو ایجاد کیا جاتا ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یہ نئی نئی چیزیں جن کو ایجاد کیا جاتا ہے، یہ تمام تمام چیزیں کیا ہیں؟ شر ہے. یہ شر ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جن کو ایجاد کیا جاتا ہے، نئی نئی جن چیزوں کو بنایا جاتا ہے، لوگ پیش کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا بدعات ہیں. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ گمراہی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دوسری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دوسری بات میں الفاظ موجود ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی یعنی ہر بدعت کیا ہے؟ یہ جہنم میں لے جانے کا راستہ، یہ جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے. جبکہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہم مسلمان ہیں، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی جنت کے وارث بن جائے، جنت کے حقدار بن جائے، جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو جائے. لیکن یہ بدعات و خرافات کو انجام دینا، یہ وہ عمل ہے کہ جو کیا ہے؟ کہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کے حق جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوستوں، آپ دیکھیے ایک پیاری حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر. عملوں کا دار و مدار کس میں ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے. اہل علم سے تعلق سے نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ روایت ہمارے باطنی اعمال کو پرکھنے کا، باطنی اعمال کو یعنی ہماری نیتوں کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث راویہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ہماری شریعت کے اندر، ہماری دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا عمل نہیں ہے. جس نے بھی، چاہے وہ نماز کی شکل میں بنایا ہو، روزے کی شکل میں بنایا ہو، غریب و مسکین کو کپڑا پہنانے کی شکل میں ہو، غریب و مسکین کو کھانا کھلانے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جس نے اپنی طرف سے کوئی دن فکس کر کے، کوئی کام کر کے، کوئی عمل فکس کر کے جس نے یہ کام کر لیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہماری شریعت میں کوئی نیا کام ایجاد کر دیا ہے، ما لیس فیہ، جس کے اوپر ہماری طرف سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں بتائی ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے. یہ ہمارے ظاہری اعمال کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے. ہمارے کون سے عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتے ہیں، کون سا عمل اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہے، کس عمل سے اللہ رب العالمین ہمارے عمل سے پسند ہے، کون سے عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اس کو پرکھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتلا رہی ہے ظاہری اعمال کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہی حدیث ہے کہ وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عمل کو ہمیں کرنے کا حکم دیا، آپ کے صحابہ نے کیا، جو عمل ہمیں اسلاف اکرام کی زندگی سے ملتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی تو کیا ہے ان کے پاس وہ ایک پہنچا تھا، اور پھر انہوں نے کیا بات کے تو امت تک لوگ کو پہنچایا. تو میرے دوستو، یہ حدیث ہمارے ظاہری اعمال کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے، ظاہری اعمال کو پرکھنے کا پیمانہ ہے. اور پھر اس تعلق سے آپ دیکھیں کہ میرے دوستو، بدعات و خرافات جو کسی شکل کے اندر ہو، جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں، آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام ان بدعات و خرافات سے امت کو کس طریقے سے آگاہ کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اتنی پیاری بات ہے انہی بدعات و خرافات کے تعلق سے. کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب تم کو خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا تو کہا کہ میں سنت کی پیروی کرنے والا ہوں، لوگوں میں سنت کی پیروی کرنا والا ہوں، بدعات و خرافات کو انجام دینے والا نہیں ہوں، بدعات و خرافات کی پیروی کرنے والا نہیں ہوں. اور کہا تھا کہ میں جب کسی صحیح راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں تو تمہاری اتباع کرنا، سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں تو میری اتباع کرنا، اور اگر کسی ایسے معاملے کی طرف جو کہیں ثابت شدہ امر نہیں ہو تو پھر تمہاری وہاں پر کیا ہے کہ پیروی نہ کرنا. کیا کہا تھا؟ میں اتباع کرنے والا ہوں، میں اتباع کرنے والا ہوں، بدعات کی پیروی کرنے والا نہیں ہوں، بدعات سے کیا اجتناب کرنے والا ہوں. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ،
ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَإِنْ رَأَى النَّاسُ حَسَنًا، گرچہ لوگ جو ہے اسے ثواب سمجھ کے ہی کیوں کرنے ہو، گرچہ لوگ اسے ثواب سمجھ کے ہی کیوں نہیں کرنے ہو، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت کے اندر خیر نہیں ہے، کسی بدعت کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے، وہ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور ہر گمراہی اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ہر گمراہی کیا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ لوگ اسے ثواب سمجھ کے کرے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، گرچہ لوگ جو ہے کہ اسے ثواب سمجھ کے ہی کیوں نہ کرے ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا، کہا لوگوں اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو، ولا تبتدعوا، بدعات و خرافات کو انجام نہ دو، بدعات و خرافات کو رواج نہ دو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتباع کو لازم پکڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کو لازم پکڑو، بدعات و خرافات کو انجام نہ دو۔ فقط کفیتم وکل بدعۃ ضلالہ، اور اتباع کرنا یہی تمہارے لیے کافی ہے، اتباع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہی تمہارے لیے کافی ہے، بدعات سے بچنا، اتباع سنت کو لازم پکڑنا یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، وہی بات جو اللہ کے رسول نے بھی کہی، اور پیچھے آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت کیا گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کے اندر کوفہ کی جو مسجد کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور پھر وہ جا کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بتایا کہ مسجد کے ایک نیا کام ہم نے دیکھا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ چند لوگ ایک جماعت ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور ان کے اندر ایک سردار ہے، ان کا ایک لیڈر ہے، اور ان کے بیچ میں کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ چلو لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ جو حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں آتی ان ککریوں پر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اس کے کہنے کے بعد میں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اس طریقے سے عمل پر چلتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوئی ابھی چند دن ہوئی ہیں، اور تم نے دین کے اندر نئے نئے بدعات و خرافات کو انجام دے دیا، دین کے اندر نئے نئے کام کو انجام دیں گے، جو کہ اللہ کے رسول کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، اور تم نے ابھی سے دین کے اندر نئے نئے کام انجام دے دیے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نیکی تو کام کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہم لا الہ الا انت پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ بھی دین کے اندر نیا کام ایجاد ہو گیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اصلاح کی ہے، کہا کہ ایسا عمل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا پڑھنا تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، لیکن اسے حلقے بنا کر اور کنکریوں کے اوپر پڑھنا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام نے ان کی اصلاح کی، اور پھر یہاں سبحان اللہ الحمدللہ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بدعات حلقے بنا کر کنکریوں کے اوپر پڑھنا ہے، ایک جماعت بندی کا کس طریقے سے کرنا یہ بدعت کا کام ہے۔ اور پھر ہم دین کے اندر آج کے اس فتنے کے دور کے اندر اس طریقے کی بدعات و خرافات شب برات کے نام کے اوپر، حلووں کے نام کے اوپر، روحوں کے آنے کے نام کے اوپر، اور اسی طریقے سے رات کی عبادت کرنے کے نام پر، صلاۃ العشاء کے نام پر، ہزاری نماز کے نام کے اوپر، رجب کے کنڈوں کے نام کے اوپر، تاجیہ داری کے نام کے اوپر، اور طرح طرح کی بدعات و خرافات جو انجام دے دی گئی ہیں، کسی بھی طریقے سے کا ثبوت موجود نہیں ہے، پھر میرے باتوں سے گمراہی نہیں ہے دنیا، یہ ہلاکت میں ڈالنے والے عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو اپنے شاگردوں کے سامنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے 2 پتھر لیے، اور 2 پتھر لے کے انہوں نے ایک کے اوپر ایک رکھا، اور اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان کے بیچ میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو شاگردوں نے کہا کہ ان کے بیچ کے اندر ہلکی سی باریک سی روشنی نظر آئے، 2 پتھر اگر اوپر نیچے رکھے جائیں تو ہلکی سی جو روشنی نظر آتی ہے، ہلکی سی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ جو روشنی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ سنت کی روشنی ہے، ایک دور ایسا آئے گا کہ بدعات و خرافات ایک طریقے کی رواج پا جائیں گی، بدعات و خرافات اس طریقے سے معاشرے کے اندر رواج پا جائے گی کہ سنت کی جو روشنی بالکل باریک سے نظر آئے گی۔ آج آپ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجیے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، کہ اکثریت کیا ہے بدعات و خرافات کے اندر، اکثریت جو ہے بدعات و خرافات کے اندر عائد ہے، بدعات و خرافات کو اپنانے والے ہیں، ان سے توبہ کرنے کے لیے توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے اندر مبتلا ہیں، بدعات و خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ میرے بھائی دوست دیکھیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، خیر القرون کے دور کے اندر اپنے شاگردوں کو تابعین کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روشنی دیکھ رہے باریک سی روشنی ان 2 پتھروں کے بیچ کے اندر یہ سنت کی روشنی ہے۔ اور آج ہماری دور دیکھ لیجیے تو فتنوں کا دور ہے کہ کس قدر بدعات و خرافات رواج پائی ہے، پل پل کے اوپر آئے دن
بدعت و خرافات ایک نہیں ملتی ہیں. بدعت و خرافات رواج ہیں اور سنت پر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں تو جب بدعات رواج پاتی ہیں تو سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں. بدعات جب رواج پاتی ہیں، بدعات کو جب پروان چڑھایا جاتا ہے تو سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ سنتیں ہمارے بیچ میں نہیں. سنتوں پر عمل کرنے والے تھوڑی لوگ ہیں. میرے بھائی دوستو بدعات کے بہت سارے مظاہر ہیں، بہت ساری بدعات ہیں. خاص طور سے آپ دیکھ لیجیے کہ ابھی جو آنے والی ہے یہ رجب، یہ شب برات کی رات کے تعلق سے، اس کے تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے. چاہے وہ رات کے اندر عبادت کرنے کے معاملے میں ہو، رات کو شب بیداری کے معاملے میں ہو، یا کسی طریقے سے نماز کا اہتمام کرنے کے معاملے میں ہو، یا کسی طریقے کا ذکر و اذکار کے معاملے کے اندر ہو، دن کو روزہ رکھنے کے معاملے میں ہو، روحوں کے آنے کے معاملے کے اندر ہو، حلوہ خوری کے معاملے کے اندر ہو، کسی بھی طریقے کی کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے. بلکہ تمام کے تمام بدعات و خرافات ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ بدعات کے مظاہر ہیں. اور پھر ان بدعات و خرافات کے اندر ہم رواج پاتے ہیں، یہ بدعات و خرافات کو اگر ہم انجام دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ علم آنے کے بعد اگر ہم اصلاح نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائی دوستوں کتنے نقصانات ہیں جو آدمی کسی بدعات کے اندر رکتا ہے اور وہ اس بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو اس سے بچاتا نہیں ہے، تو اس آدمی کے کس قدر نقصانات ہیں. میں آخر کے اندر چند ایک سطر کے اندر آپ کے سامنے ایک سطر کے اندر ایک تعلق ہے آپ کے سامنے وہ بدعات کے نقصانات آپ کے سامنے پڑھ کر بتاتا ہوں. کہ پہلا نقصان جو ہے کہ بدعات جو ہے یہ انسان کے تمام اعمال کو ضائع برباد کرتی ہے. انسان کے تمام اعمال کو ضائع برباد کر دیتی ہے. اگر کہ انسان کے اعمال زیادہ ہی کرا نیک اعمال ہیں لیکن بدعات کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، انسان کے اعمال کو کیا ہے ضائع برباد کر دیتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ بدعت دین کے ناقص ہونے پر دلالت کرتی ہے. یہ بات آپ سب کی کہ اگر ہم کسی بدعت کو انجام دے رہے ہیں تو گویا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پورا نہیں دیا، ہم اپنی طرف سے کیا ہے کہ دین کو پورا کرتے. تو بدعت جو ہے یہ دین کے ادھورا ہونے کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے، جبکہ دین کیا ہے مکمل ہے، دین کامل. اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اسی طریقے سے بدعت کے آدمی جو ہے تیسرا نقصان کیا ہے کہ بدعت کے آدمی شیطان کا مددگار بن جاتا ہے. بدعت کے آدمی شیطان کا مددگار بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا دشمن بن جاتا ہے. کیونکہ بدعت کیا ہے شیطان کو بہت پسند ہے، بدعت شیطان کو پسند ہے، تو بدعت کے آدمی شیطان کا دوست بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا دشمن بن جاتا ہے. اور چوتھا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ بدعت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ کیا ہے ناراض کرنے والی ہے. یہ بدعت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ سخت ناراض کرنے والا عمل ہے. اور بدعت کے آدمی پانچواں نقصان یہ ہے کہ بدعت کے آدمی سے توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بدعت کے آدمی جو بدعت کو انجام دیتا ہے وہ نیک کی سمجھ سے کرتا ہے کہ میں نیک کام، میں روزہ ہی تو رکھ رہا ہوں، میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، میں غریبوں کو کھانے ہی تو کھلا رہا ہوں. تو بدعت کے آدمی سے کیا ہے توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی. ہو سکتا ہے کوئی کسی کو اللہ توفیق دے دے لیکن بدعت کے آدمی سے توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی. کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ کہ بدعت کے آدمی بدعت کو کیا ہے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. بدعت کے آدمی بدعت کو ثواب سمجھ کے انجام دے رہا ہے. اور اسی طریقے سے تمام کسی کی بدعت کیا ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے کہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. اور کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہے، تمام کی تمام بدعت کیا ہے گمراہی ہے. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، اچھی بدعت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بدعت کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ بدعت کے اندر بدعت کے آدمی جو کیا ہے کہ ہمیشہ کیا ہے کہ اس کے گناہ کے اوپر کیا ہے کہ گناہ کے اندر ملوث رہنے کا خطرہ اس کو لاحق ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بدعت جو ہے یہاں پر باطل کو ختم کر دیتی ہے. بدعت جو ہے یہاں پر باطل کو ختم کر دیتی ہے کیونکہ ان کے بیچ میں جو تمیز ہوگی اس تمیز کو ختم کر دیتی ہے. اور اسی طریقے سے بدعت کے آدمی جو ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام نعوذ باللہ عائد کرتا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین مکمل نہیں دیا، جبکہ اللہ کے رسول نے تو دین ہمیں مکمل چھوڑا. اللہ کے رسول نے تو پوری صاف ستھری شریعت ہمیں دی. اور بدعت کے آدمی اپنی بدعت کے ذریعے سے یہ باور کرواتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دین ہمیں ادھورا دیا ہے، ہم یہ عمل کر کے کیا ہے کہ دین کو مکمل کریں. اللہ کے رسول کے اوپر یہ بدعت کا نقصان ہے. اور اسی طریقے سے بدعت کے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر، دیکھیے ہمیں اتباع سنت ہمارے پر لازم ہے، اتباع سنت تو لازم ہو گیا. اللہ نے قرآن میں بارہا کہا ہے ایک آدمی بدعت کو جو انجام دیتا ہے وہ بدعت کو اتباع رسول کو چھوڑ کر وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کی تابعداری، اپنی خواہشات کی تابعداری کرنے کو دیتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہشات کی تابعداری کرنے سے، نفس کی تابعداری کرنے سے اللہ نے روکا ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنے نفس کی تابعداری نہ کرو. اگر اپنے نفس کی تابعداری کرو گے تو گمراہ ہو گے. یہ سب سے بڑا ظالم ہونے کی علامت ہے انسان کی جو اپنے نفس کی تابعداری کرتا ہے، اپنی خواہشات کی تابعداری کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہے تو پھر ایسا آدمی کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے نفس کی تابعداری کرنے لگتا ہے اور بدعت کے آدمی کے دل سے ایمان کی مٹھاس کو اٹھا لیتا ہے. بدعت کا نقصان، یہ بدعت کے نقصانات میں سے نقصان ہے کہ ایمان کی جو مٹھاس، ایمان کی جو چاشنی، ایمان کی جو حلاوت ہے یہ بدعتی کے دل سے اٹھا دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے بدعتیوں کے تعلق سے جو آخرت کے اندر جو نقصان ان کے بیچ کے اندر ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر کا
پانی پینے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے سے وہ لوگ محروم کر دی جائیں گے، کیونکہ فرشتے ان کے بیچ میں آگ بن جائیں گے اور اللہ کے رسول سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد میں اپنی شریک ہو گئے۔ یہ کتنے بڑے نقصانات ہیں میرے معروف، ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے آس پڑوس میں جو جانتے ہیں جب تک ہم اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں ان تک اپنی باتوں کو پہنچائیں گے، ان سے بچیں کہ یہ نقصانات ہیں، یہ نقصاناتوں کے ساتھ رہیں کہ ان نقصانات دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان کا حضرت میں زندہ رکھے، رب العالمین جب موت آئے تو ایمان کا موت آئے، رب العالمین ہمیں کہنے سنابل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو ہمارے بھائی اور بہنیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں رزق حلال نصیب فرما دے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان کا حضرت میں زندہ رکھ، رب العالمین جب موت آئے تو ایمان کا حضرت موت آئے، آمین یا رب العالمین۔